ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں۔ خواتین و حضرات، ملک میں سیاسی بے یقینی برقرار نظر آتی ہے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ہے جو ابھی تک الیکشن کو ماننے سے انکاری ہے لیکن پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں کر رہی ہے، تو دوسری جانب نون لیگ ہے جن کو حکومتی مسائل درپیش ہیں، اور ایک جانب جو ٹیم سرگرم ہے تو دوسری جانب وزیر اعظم ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے اہم فیصلے اور دورے کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے، لیکن اسی دوران منیب ایک اور بات بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات بھی کر لینی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس دوران ناظرین تمام آئینی عہدے حاصل کرنے کے بعد بھرپور انداز میں حکومت کا حصہ ہے، جہاں ایک طرف تنقید کا سامنا بھی نہیں اور دوسری جانب بھرپور انداز میں حکومتی پالیسی سے واقفیت بھی ہے، تو ڈبل رول پلے کرنے کی اگر بات کریں تو وہ بھی شاید غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیما پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب۔ قاہرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ قاہرہ صاحب، خبریں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ آنے لگے ہیں باقاعدہ طور پر، ابھی تو آپ لوگ بظاہر تھے نا حکومت کا حصہ، ابھی پراپرلی آنے لگے ہیں حکومت میں، درست ہے یہ بات؟ بہت دفعہ اس کی تردید کر چکے ہیں کہ شاید سینکڑوں دفعہ ہو چکی اب تو۔ اچھا، میں خود اور وضاحت کر چکے ہیں کہ جب ہم نے یہ حکومت شروع ہوئی ہے اس کے ڈیزائن کے مطابق سر تردید کی وجہ کیا ہے؟ سر تردید کی وجہ کیا ہے؟ باقاعدہ طور پر اگر آ جائیں تو اس میں کیا ہے؟ نا وجہ کی بات نہیں ہے، پہلے تو یہ بات صداقت نہیں ہے، ہمارے ہاں کہیں ڈسکس نہیں ہوئی، اس کی بار بار ہم تردید کر رہے ہیں، عدد تردید کر رہی ہے، بلاول صاحب نے تردید کی ہے کہ ابھی ہمارے پاس نہ کوئی تجویز ہے نہ اس پہ ہماری کوئی ڈسکشن ہے، لیکن میڈیا ہے کہ اس سوال کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، کیا کریں۔ اچھا قمر صاحب، یہ ایک الائنس جو ہے ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور فضل الرحمان صاحب کا، اور وہ کچھ لگتے ہیں دونوں ہی حکومت سے ناراض ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کچھ زیادہ ناراض ہیں اور خان صاحب ان سے کچھ زیادہ ناراض ہیں، وہ اڈیالیہ میں ناراض ہیں اور وہ اپنے ادھر ناراض ہیں۔ تو یہ الائنس جو آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ ہے آپ لوگوں کے خلاف بنتا ہوا، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، الائنسز فورس کرنا حق ہوتا ہے، وہ بالکل بسم اللہ ان کا حق ہے۔ ہم نے تو بار بار یہ بات انہیں کہی ہے کہ معاملات بیسیکلی افہام و تفہیم سے بیٹھ کے کوئی پولیٹیکل سولوشن نکالنا ہوگا۔ دیکھیے جو بھی ان کے کلیمز ہیں نا، ان کلیمز کے دو رستے ہیں حل کے۔ ایک رستہ قانون کا ہے، اور قانون کا رستہ یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں، آپ ٹریبونلز میں جائیں، آپ الیکشن کمیشن میں جائیں۔ اگر آپ وہ رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے یا کیا ہے اور ناکامی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ کا مطالبہ اپنی جگہ قائم ہے، تو دوسرا رستہ پولیٹیکل فورسز کا آپس میں بیٹھ کے کوئی لیجسلیشن کرنا ہے، کوئی وے فارورڈ ڈیزائن کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور آپ ہیں کہ مسلسل گالیاں دیے جا رہے ہیں اپنے مخالفین کو، پچھلے 5-6 سال سے تضحیک اور توہین کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس مجبوری کے تحت اور حکومت میں آنے کے بعد خاص طور پہ کہ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ تصادم کیا جائے۔ یہ بات اپنی جگہ کہ خان صاحب کو تصادم سوٹ کرتا ہے، لڑائی اور پاکستان کے اندر رسہ کشی اور محاذ آرائی جو ہے یہ ان کی سیاست کا ایک بنیادی خاصہ ہے، اس سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب، سر یہیں پہ فضل الرحمان صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ اسمبلیاں خریدی ہوئی ہیں اور یہ جائز نہیں ہے، تو وہ بھی تصادم چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ بہت دفعہ انہیں گزارش کی ہے کہ یہ الزام لگا دینا تو میڈیا میں کھڑے ہو کہ میں لگا دوں، وہ لگا دے، اس طرح کے الزام کے لیے ایک اسپیسیفک بات ہے کہ یہ خریدی ہوئی ہے، پیسے لوگ بکے ہوئے ہیں، فلان ہوا ہے۔ اچھا اگر ہوا ہے تو پھر آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں تو ثبوت ہے، وہ دے دیجئے۔ اب نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس الزام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو الزام لگا رہا ہے وہی کوئی ثبوت دے گا تو بات آگے بڑھے گی نا، اس کے لیے وہ اپروپریٹ فورم پہ جانے کو تیار نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ سر کل سپریم کورٹ سے بھی یہ آوازیں سنائی دی ہیں کہ سپریم کورٹ کی بالادستی یا جوڈیشری کی بالادستی کے لیے یہ پوائنٹ آ چکا ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹ کو پہلے جو ہے مضبوط کیا جائے، سیاستدان اس جگہ پہ آئیں کہ اپنے سیاسی مسائل خود ڈیل کریں، خود ڈائیلاگ کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کریں۔ What do you think? Was that fair enough to say? اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے فضل الرحمان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ ایشو کی، ہم مختلف اور بھی سیاسی رہنمائی، جاوید لطیف صاحب بھی اس کی جو ہے یہی سیم سٹیٹمنٹ جو ہے ایشو کریں کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ خریدی ہوئی ہیں،
رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی ایسے بیانات آ رہے ہیں جو کہ مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو یہ اوور آل سچویشن ڈیولپ ہوتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پارلیمنٹ کی بالادستی، اب یہی لوگ تھے جو پی ڈی ایم کو لیڈ بھی کر رہے تھے سر. دیکھیے، جو دوست حکومت کا حصہ جو جماعتیں ہیں، یہ لیڈنگ پارٹی جو ہے اس کے ممبران ہیں، ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ بات کریں، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کنفیوژن پھیلائیں. انہیں چاہیے کہ وہ جماعت کو جا کے کنونس کریں کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں اس عمل میں نہیں ہونا چاہیے، تو زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے. لیکن یہ 3 سے چوتھا فرد نہیں ہے. میڈیا بھی یہی کر رہا ہے کہ صرف ان کی سٹیٹمنٹس کو لے رہا ہے، حالانکہ ان کے جماعت کے اندر شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں، باقی ان کے سینکڑوں ساتھی ہیں، وزراء ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، وہ تو نہیں کہہ رہے. لیکن ان کی 3 بندوں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت بھاری ہیں، بہت وزنی ہیں، اس لیے ہر پروگرام میں ڈسکس ہوتی ہیں. رہی بات کہ وہ جو آپ نے سوال کیا، آپ کے سوال کا پہلا حصہ میں مس کر گیا. سپریم کورٹ کا تھا سر کہ ابھی پارلیمنٹ کی بالادستی کی جانب آنا ہوگا تبھی جوڈیشری بھی مضبوط ہوگی. اچھی بات ہے جی. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم ملک کو چلانا چاہتے ہیں سیاسی نظام کے ذریعے. سیاسی نظام جمہوری نظام ہے، اس کی بنیاد یا اس کی جو علامت ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اس پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے جو لوگ جائیں گے ان کے چناؤ میں ایک طرف شفافیت اس پروسیس میں ہونی چاہیے اور دوسری طرف بہتر چناؤ لوگوں کو کرنا چاہیے تاکہ وہ اہل لوگوں کا چناؤ کر کے بھیجیں، کیونکہ ہم تو چناؤ سے بھیجیں گے نا، اور کوئی ذریعہ تو نہیں ہے. سو اس کے اوپر اگر کوئی سوال ہے تو وہ یقیناً ایک بڑا اہمیت کا حامل اور بہت پرابلم ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اس کی سپریمیسی یا اس کی بالادستی ہوگی تو باقی سارے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور دنیا میں جہاں جہاں یہ نظام ایوالو ہو کے مضبوط اور مستحکم ہوا ہے، مثالی بنا ہے، وہاں پہ اسی طرح ایوولوٹ ہوا ہے، یہ گریجولی آہستہ آہستہ آگے بڑھا. ہمارے ہاں یہ بات بالکل درست ہے. ہم سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے. میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے قد کو بڑھاتے چلے جائیں، اس کے قد کو اوپر اٹھاتے چلے جائیں. اور سر اس کے قد کو بڑھانے کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے. اگر تحریک انصاف کی بات کرو، نون لیگ کی جانب سے بارہا ان کو ڈائیلاگ کے لیے کہا گیا، لیکن ان کی جانب سے انکار ہی سامنے آیا. تو اس پہ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ لوگ بھی، آپ کی جماعت ابھی کنونس کرے گی پھر سے تحریک انصاف کو ڈائیلاگ کے لیے؟ سب سے پہلے میری جماعت نے جب خان صاحب خود حکومت میں آئے تھے، اس وقت زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے کہا، شہباز شریف صاحب نے کہا، اور بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جناب آپ نے ہمارے خلاف جو کیس بنائے ہیں، کیس اپنی جگہ چلیں گے، ہم آپ سے کوئی یہ ایک ہی بات کرتے ہیں. جب ہم کہتے تھے بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے، یہ کہتے تھے NRO مانگتے ہیں. آج تو ہم ان سے کوئی NRO نہیں مانگ رہے. اس وقت بھی وہ گالیاں دے رہے تھے، اس وقت بھی وہ تضحیک اور توہین کر رہے تھے اور تسلسل سے کرتے رہے. ایک طرف تو گرفتاریاں اور بندوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا اور اذیت تھی، دوسری طرف یہ تھا کہ اپنی زبان سے، اپنے ساتھیوں کی زبان سے سوشل میڈیا پہ اس قدر مغلظات، اس قدر توہین امیز رویے. پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی، ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ ڈائیلاگ ہو جائے. ڈائیلاگ ہو گیا، کنکلوڈ ہو گیا، معاہدہ ہونے کو تھا کہ خان صاحب وڈرا کر گئے. اسی طرح یہ الیکشن ہونے کے بعد بھی ہم نے کوشش کی کہ ڈائیلاگ کا پروسیس ہونا چاہیے. اس لیے، لیکن اس کو بھی خان صاحب نے نگیٹ کر دیا کہ نہیں جی، پیپلز پارٹی مسلم لیگ ایم کے ہم سے بات نہیں ہوگی. اچھا خیرہ صاحب، یہاں پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈائیلاگ ہوتا ہے، ڈائیلاگ کے علاوہ تو کوئی رستہ نہیں ہے. ڈیڈ لاک تو پھر الٹیمیٹلی کسی ڈیریلمنٹ کی طرف جاتا ہے. سر تو ان کا ایک یہ پوائنٹ ہے تحریک انصاف کا کہ مینڈیٹ پہ جب تک بات نہیں ہوگی تب تک ہم بات نہیں کریں گے. تو ایسے کوئی حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے کہ مینڈیٹ پہ بات کی جائے؟ دیکھیے، پہلے تو بات کرنے کا فیصلہ ہوگا نا. جی وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کرنے کا اعلان کریں گے خان صاحب. وہ آج تک انوکھے لاڈلے کے طور پہ وہ تو بالکل گالیاں دینے کے علاوہ کرنا ہی کچھ نہیں جانتے. سو پہلے تو انہیں اپنے انا کے گھوڑے سے نیچے اتر کے یہ بات طے کرنی ہوگی کہ یہ معاملہ سیاسی جماعتوں نے حل کرنا ہے، سیاسی قوتوں نے. اور اب میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. ایک کمیٹی بنائیں گے، ادھر سے گورنمنٹ ایک کمیٹی بنا دے گی، اور وہ خان صاحب اپنے پوائنٹ سے 1 یا 2 جو ایجنڈے میں ڈال لیں گے، گورنمنٹ اپنے 1-2 پوائنٹ ایجنڈے میں ڈالے گی، اور کمیٹی بیٹھ کے اس پہ بات کرے گی. یہ تو وے فارورڈ آگے ڈیزائن ہو سکتا ہے، لیکن پہلے تو انا کے گھوڑے سے نیچے تو اتریں جو کہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، ان کی شکل نہیں دیکھوں گا، ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ وہی جماعتیں ہیں
جن کو تھوڑے یا زیادہ ان کے ممبرز الیکشن قاہرہ صاحب وہ اس جیتے لیے ہوئے وہ ہیں. ان کا جو سٹانس ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، جو اصل طاقت ہے جن کوریڈورز میں ہم ان سے بات چیت کریں گے، ان کے لیے گرین سگنل دے دیا انہیں گفتگو کرنے کے چاہیے لیے. انہیں کہنا چاہیے کہ یہ الیکٹورل پروسیس ہم بند کر دیں گے، ہم پارلیمنٹ کے تالے لگا دیں گے اور جو فورسز ہیں ان سے بات کر لیں گے. بھائی سوال یہ ہے کہ آپ نے سیاسی قوتوں نے بیٹھ کے یہ گریجولی ایوالو کرنا ہے، یہ انقلاب نہیں آتے. ہمارا عذاب یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس شراب کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے جو مسیحا ہے، جو سب سے زیادہ عقل مند اور ذہین ہے اور وہی مسائل کا حل ہے. اس کی 4 سال کی حکومت ہم دیکھ چکے، اس کے باوجود ہمارا خواب نہیں، شراب ٹوٹنے کو تیار نہیں. اب کیا کریں؟ اچھا قاہرہ صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابھی 6 ججز والا جو معاملہ ہے اور ایجنسیز کی جو مداخلت ہے اس کے اوپر جو ہے جوڈیشری جو ہے یونائٹڈ اور انڈیپینڈنٹ نظر آتی ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس بڑا واضح ہے. اداروں کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے، نہ سیاستدانوں کو، نہ اسٹیبلشمنٹ کو، نہ عدلیہ کو، نہ دیگر کو کسی دوسرے سفیر میں کام نہیں کرنا چاہیے. ہمارا تو واضح طور پہ سٹینڈ ہی یہ ہے کہ تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر کام کرنا ہے، تبھی چیزیں بہتر ہوں گی، تبھی معاملہ آگے بڑھ پائے گا، اور تو کوئی رستہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا گندم کا بھی معاملہ ہے قاہرہ صاحب، اور اس پہ جو ہے احسن اقبال صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ جو فارمر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جس میں محسن نقوی صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، یہ ان کی غلطی تھی امپورٹ، اور یہ جو ہے معاملہ سارا کھڑا ہی نہیں ہوتا اگر یہ وہ امپورٹ نہ کرتے. تو کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے پچھلی حکومت کا قصور تھا یا اس سے پچھلی کا تھا یا جس کا بھی تھا، یہ اس وقت کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. وہ بڑے اہم وزیر ہیں، ذمہ دار پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور ذمہ دار آدمی ہیں. انہیں چاہیے کہ جس نے غلطی کی ہے اس کے خلاف انویسٹیگیٹ کرے، اس کو جو سزا دے. لیکن اس وقت آپ کے ملک کا کسان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اس کے ساتھ ڈاکہ پڑ رہا ہے. اس کی فصل جو ہے اس کی قیمت اسے نہیں مل رہی، اس کی کاشت جو ہے وہ اس کی اپنی کاسٹ ریکور نہیں کر رہی. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سراپا احتجاج ہوں گے، وہ سڑکوں پہ آئیں گے. آپ سڑکوں پہ آنے والوں کو پکڑ کے اگر جیلوں میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم تو خود فیول کریں گے چیزوں کو. یہ بہت نامناسب رویہ ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ پیسے ضیاع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، نتھنگ رانگ. کیا ہوگا؟ اس ملک کا کسان بچانا چاہیے. ہم نے اپنے دور میں منجی کی فصل یعنی چاول کی فصل جو ہے اس کا سٹور کرنے کا حکومتوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ہم نے اس کو بھی کسان کو بچانے کے لیے ہمارے دور میں خریدا گیا تھا. آلووں کی فصل بھی ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے دور میں خریدی گئی تھی، اس لیے کہ کسان کے حالات خراب ہیں، اس کو بچانا ہے. تو قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کسان کو بچایا جائے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کو بچانے کے لیے فیڈرل کیبنٹ میں شامل ہو جائے نا سر. آپ لوگ اتنی بہتری لے کر آ سکتے ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں پی ڈی اے میں بھی آپ لوگ تھے، بلاول صاحب فارن منسٹر بھی تھے. دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بات ہمیں بھی سمجھ آتی ہے، مسلم لیگ کو بھی آتی ہے. اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں کہ ہم کیوں نہیں آ رہے. ہم دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہماری کچھ شاطرانہ چال سمجھ کے اس پہ شرارتی سے سوال کرتے رہے، اس کو اس رنگ سے دیکھیے، اس رنگ سے دیکھیے کہ اللہ کرے گا یہ حکومت چلے گی، چل رہی ہے اور کامیاب ہوگی. یہی اس ملک کی بقا کا رستہ ہے. اچھا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ حکومت ناکام ہو جاتی ہے لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے میں، تو کیا دنیا اور میڈیا ہمیں چھوڑے گا؟ آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے حکومت کھڑی تھی، آپ اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے اور ہم نہیں ہو سکیں گے. تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کل کیا سوال ہوں گے، اس کے باوجود ہم اقتدار نہیں مانگ رہے. تو یہ تو بات ہمیں اپریشیٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم پہ سوال اٹھائیں. سر تو پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مسلم لیگ نون کی معاشی کارکردگی سے سیٹسفائیڈ ہے؟ جس طریقے سے وزیر اعظم دورے کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کی جانب سے ہمیں قرض کی وصولی بھی ہو چکی ہے، وہ اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اسٹیٹ بینک نے. تو اس پہ اگر آپ لوگ ابھی جو ہے سیٹسفائیڈ ہیں جو بھی کر رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیے تسلی والی بات تو نہیں ہوتی نا، لیکن حکومت ابھی چلی ہے، 2 مہینے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے طور پہ بہت محنت کی ہے، کوشش کی ہے، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پالیسی فریم ورک ٹھیک کر رہے ہیں، لیجسلیشن کر رہے ہیں، ٹیکس بیس کو براڈ کرنے کے لیے، ملک میں ٹرانسپیرنسی کے لیے، اوورسیز انویسٹمنٹ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری کوششیں پاکستان کو آگے بڑھانے کی ہیں.
لہٰذا اس پہ تو تسلی ہونی چاہیے. اب یہ کہ آج ہم میں گیج لے کے بیٹھ جاؤں کہ کتنی ترقی ہوئی, کتنی بہتری ہوئی, ہاں بہت سارے سیکٹرز میں بہت واضح بہتری ہے, لیکن حتمی تو نہیں ہے. مثلاً ان کے اوپر ان سے غلطیاں بھی ہیں. یہ کسان کے بارے میں جو پالیسی ہے کہ اس کو گندم اس کی نہیں اٹھائی جا رہی, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت نقصان کرے اپنا, لیکن عوام کا ہی پیسہ ہے نا, نقصان کرے لیکن کسان کا نقصان نہ ہونے دے. اگر آج ہم نے یہ نقصان نہ کیا تو الٹیمیٹلی پاکستان کا کسان اگلے سال گندم نہیں لگائے گا, اور ہم مہنگی گندم باہر سے منگوا کے یہی پیسے ہم باہر کے کسان کو دیں گے. تو آج ہمیں اپنے کسان کو سپورٹ کرنا چاہیے. سر تو ویسے سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس پہ؟ سندھ میں تو آپ لوگوں کی حکومت ہے نا؟ سندھ میں میرا خیال ہے 4500 روپے من انہوں نے گندم خریدنے کا اعلان کیا تھا, اور وہ گندم اٹھا رہے ہیں. اچھا قاہرہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی پاکستان میں پاور شارٹیجز ہیں, اور جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب بھی دوروں پہ ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے اوور کم کرنے کے لیے. پھر ہم نے لیٹر کچھ نیوز یہ بھی سنی تھی کہ سولر پینلز کے اوپر جو ہے پر کے وی جو ہے وہ ٹیکس لگانے والے ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ ڈسٹرب ہو گئی تھی, لیکن اس کی تردید بھی ہو گئی تھی. لیکن یہ جو کیا پاکستان کی جو شارٹیجز ہیں ان کو سولر پینل سے ہی کور اپ کیا جا سکتا ہے, اور ایسے جو رومر سپریڈ کیے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر یہ کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سولر انرجی الٹرنیٹیو انرجیز میں بڑی چیپ انرجی ہے, اور ہمارا ملک ایسے خطے میں ہے, ایسے علاقے میں ہے دنیا کے جہاں پہ سورج بہت زیادہ عرصے تک چڑھا رہتا ہے, اور سورج کی روشنی کو بہت بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے. آج تو یورپ میں جہاں سورج بہت کم مطلب بادل چھائے رہتے ہیں اکثر, وہاں پہ بھی سولر ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے, اور سولر ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. تو الٹرنیٹ ٹیکنالوجیز میں یہ ہمارے لیے بہت اہم اور بہتر ذریعہ ہے. میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ اس کو ڈسکریج نہیں ہونے دے گی. اچھا قاہرہ صاحب یہ جو ہے فیڈرل کیبنٹ کے اندر ٹیکنوکریٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے کچھ لیڈرز ہیں اس سے بھی خوش نظر نہیں آتے. بڑے اچھے ہائی پیکیجز کے اوپر جو ہے وہ ان کو رکھا جا رہا ہے, جبکہ پاکستان کی جو ہے مالی جو حالت ہے آپ سب پورے دنیا کے سامنے ہی ہے, اور بہت زبردست پرکس بھی جو ہیں وہ ایشو کی گئے ہیں بیوروکریٹس کو, آفیسرز کو. تو فیڈرل گورنمنٹ کی اس جو یہ لوکریٹو پالیسیز ہیں یا جو پیسہ بہا دینے والی پالیسی ہے, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کس نظر سے دیکھتی ہے سر؟ دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی پیسہ اڑا دیا گیا اور بہا دیا گیا اور لوٹ مار لگا دی گئی اور فلاں کر دیا گیا, ہمیں تھوڑا سا پہلے دھیان دینے کی ضرورت ہے. جن ایکسپرٹس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں جی, اس لیول کے لوگ جن کو آپ پاکستان کی بہتری کے لیے مختلف سیگمنٹس میں آپ ان کی خدمات کو مستعار لیتے ہیں, وہ لوگ دنیا بھر میں پاکستانی ہیں, ملک کے رہنے والے ہیں, دنیا کے مختلف فورمز پہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں بڑی اعلیٰ ڈالروں میں. پاکستان کے اندر وہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر جاب کرتے ہیں تو 40-50 لاکھ کروڑ روپے وہ تنخواہیں لیتے ہیں. ان کو سارے پرکس اینڈ پریویلیجز پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی لیے جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے, ایک کبھی پوچھئے کسی سے, ایک جو مل ہوتی ہے نا, یہ جو ٹیکسٹائل مل ہے یا اس طرح کیمیکل کے پلانٹ ہیں یا کس طرح کوئی بڑی مل ہے, ایک مل کا جو مینیجر ہوتا ہے نا, مینیجر جی, اس کی کبھی پرکس اینڈ پریویلیجز دیکھ لیجئے. اس کے پاس بھی 3 گاڑیاں ہوں گی, ملازم ہوں گے, گھر ہوگا, اس کو بھی 30-40 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ تنخواہ ملتی ہوگی, اس کو بھی فورن ٹورز ملتے ہوں گے. یہ باقاعدہ پیکیجز پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے. اگر آپ نے کسی باقی اہم بندے کی خدمات مستعار لینی ہے تو آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر جتنی نہ صحیح اس سے کم پریویلیجز تو دیں, تبھی وہ آئے گا نا, ورنہ کیوں آئے گا؟ اچھا قاہرہ صاحب بالکل, چلیے یہ بات آپ کی درست ہوگی. میری آخری گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کی, ان ایکسپرٹس کی تنخواہوں پہ اور پرکس پہ نہ جائیے, ان کے کام ٹھیک ہونے چاہیے. اگر یہ اپنی ایکسپرٹیز سے کسی پاکستان کے سیکٹر کو بہتری کی طرف لاتے ہیں, اچھی تجاویز دیتے ہیں, تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان کو مہنگی تنخواہیں دے لیں, ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز دے لیں. یہ حرج نہیں ہے. ہاں, میرے جیسے نالائقوں کو بٹھا کے آپ ان کو چند لاکھ روپے بھی دیں گے, وہ بھی بوجھ ہوگا. سر آپ بیٹھ ہی نہیں رہے سر, آپ آ ہی نہیں رہے نا, آپ آ جائیں تو بچت ہو جائے گی کافی. چلیں قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور ہم تو ریکویسٹ کریں پاکستان پارٹی کے رہنماؤں سے اگر وہ آ جائیں تو بچت بھی ہو جائے گی, ٹیکنوکریٹس کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بہت ٹیلنٹ ہے, اور وہ فیڈرل کیبنٹ میں شامل ہو جائے گا تو پاکستان کے لیے بھلائی ہے. جی ایسا ہی, اور اللہ کرے کہ بھلائی والے لوگ ہی گورنمنٹ کا حصہ ہمیشہ بنے اور ہمیشہ رہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں.